عمران خان صاحب کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے ان کے سر کے اوپر، جس میں ان کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے۔ نواز شریف نے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ پیٹرول جو ہے نا وہ آپ 190 روپے کا کر دیں۔ تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن سے جناب ایک اور دھچکا لگا ہے۔ اے آر وائی نے حرکت کیا کی کہ انہوں نے کلک بیٹ استعمال کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو اب تک 35 ممالک کے دورے کر چکے ہیں اور دوروں پر 1 ارب 75 کروڑ روپے خرچہ ہے۔ خان صاحب کسی وقت کہیں پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں بھائی، وہ کوئی بھی اعلان کر سکتے ہیں۔ پرویز الہی عمران خان کے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں، جیڑا پنگا لیا ہے نا، اللہ حفاظت فرمائے۔ سیتا کہتی تھی کہ عمران خان کو ٹائگر بہت پسند ہے اور اس لیے بیٹی کا نام عمران خان نے خود رکھا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر شیئر کرنی ہے اور کچھ تفصیلات آئی ہیں عمران خان صاحب کے اوپر۔ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ایک بڑا خطرناک قسم کا کیس جو ہے اس کی تلوار لٹک رہی ہے ان کے سر کے اوپر، جس میں ان کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ معاملہ ہے ان کی مبینہ بیٹی کے حوالے سے، جو ایک درخواست دائر ہوئی ہے کورٹ کے اندر، جس میں کہا گیا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے ان کی تفصیلات جو ہیں وہ اپنے نامنیشن پیپرز میں چھپائی ہیں، اور اس کی وجہ سے کیونکہ 62-63 کی خلاف ورزی ہے تو اس وجہ سے ان کی نااہلی ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ نئی اپڈیٹس ہیں، کچھ نئی انفارمیشن ہے، ذرا وہ آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتے ہیں۔ کچھ نئے انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اس کیس کے حوالے سے، میں ابھی آپ کے تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن کچھ جلدی بہت خبریں ہیں آج ہمارے پاس، بہت زیادہ خبریں ہیں۔ ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہے نا، مجھے لگتا ہے آج سارا دن ہی ویلے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے صرف جو ہے نا وہ بیٹھ کے خبروں کو مانیٹر کیا ہے بہت زیادہ۔ تو کیا کیا خبریں نکالی ہیں ذرا آپ کے ساتھ جلدی شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ کے تدارک کے لیے جو ہے وہ چند احکامات دیے ہیں، اور انہوں نے کہا جی رات 10 بجے تک تمام مارکیٹس جو ہیں وہ بند کر دی جائیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ایک یہ حکم جاری ہوا ہے، انہوں نے کہا اتوار کے روز مارکیٹیں بند نہ کریں، اتوار کے روز جو ہے وہ آپ 2 سے 10 کے درمیان جو ہے وہ بے شک مارکیٹس کھول لیں، لیکن 10 بجے جو ہے وہ آپ نے مارکیٹس بند کر دیے۔ ریسٹورنٹس بھی جو ہیں وہ رات 10 بجے تک اب بند کر دیے جائیں گے۔ تو یہ حکم لاہور کے حوالے سے جو ہے وہ پنجاب کے حوالے سے خاص طور پہ یہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر ایک خبر آئی ہے، نواز شریف، انہوں نے یہ رپورٹ کیا جی نواز شریف نے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ پیٹرول جو ہے نا وہ آپ 190 روپے کا کر دیں، اور یہ جناب وطن واپسی سے پہلے جو ہے وہ عوام کے لیے جو ہے وہ بجلی کی قیمتیں کم اور پیٹرول جو ہے وہ سستا کر دیں، 300 روپے یونٹ تک جو ہے وہ فری کر دیں بجلی، اور پیٹرول جو ہے 190 روپے کا کر دیں۔ اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ یہ کریں گے کس طرح، مطلب یہ ایگزیکٹلی وہی والی حرکتیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب نے ایک دفعہ وہ 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کی تھی، تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ بھائی آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں، آپ خود ہی بیٹھ کے اپنی کیلکولیشن کر کے جو ہے وہ یہ کم کر دیں گے، مطلب کس طرح کر سکتے ہیں آپ۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت ان کے لونڈے لپاڑوں نے اتنی چیخیں ماری تھیں کہ جی دیکھیں عمران خان عوام کو ریلیف دے رہا ہے، اور یہ منصور علی خان کیا کہہ رہا ہے کہ جی یہ کس طرح کریں گے آپ، یہ کیا پاسبل ہے۔ اب یہ نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جناب 190 روپے کر دیں۔ میں آج بھی اس کو ایک بیوقوفوں والا سٹیپ سمجھتا ہوں، ایون اگر یہ نواز شریف بھی کہہ رہا ہے اب بولیں۔ اور بھائی کوئی کسی نہ کبھی کسی اکانومی کے ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ جایا کریں، ایویں بڑھ کے نہیں مار دیتے کہ جناب اینے کٹ کر دو، میں کہتا ہے کٹ کر دو، بس کر دو کٹ، اس طرح نہیں ہوتا، فور گاڈ سے اس طرح نہیں ہوتا، اکانومیز اس طرح نہیں چلتی کہ آپ نے چونکہ الیکشن کے اندر جانا ہے۔ اوبیسلی نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ الیکشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یہ بات میں آپ کو پچھلے 3-4 مہینے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھیے گا، نواز شریف کا جہاز لندن سے صرف تب اڑے گا جب ان کو پتا ہوگا کہ جی الیکشن ہونے والے ہیں۔ اور پھر مطلب میں ویسے کبھی کسی کی بیماری کے اوپر میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن پھر مطلب وہ جو ساری بیماریاں شماریاں جو ہیں جو علاج نہیں ہو پا رہا وہ اپنا علاج کرا رہے ہیں، جب ڈاکٹر کہیں گے، ڈاکٹر نے اتنے سننا ہے نا بھائی جان پاکستانی الیکشن ہو رہے ہیں، میاں صاحب تسی ٹھیک ہے اٹھ جاؤ، بہ جاؤ جہاز چلے جاؤ واپس۔ تو ہمیں سب کو پتہ ہے یہ اس کے پیٹھ پیچھے کیا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میاں صاحب بیمار نہیں ہیں یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میاں صاحب کی واپسی جو ہے وہ واپسی کیوں نہیں ہو رہی تھی، اس کی وجہ علاج نہیں، اس کی وجہ الیکشن تھے، حقیقت یہ ہے۔ تو اب جب بھی واپسی ہوگی وہ الیکشنز کی وجہ سے ہی ہوگی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ ایک پرویز بشیر صاحب ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، جنگ کے اندر یہ لکھتے ہیں، اینڈ ہی از ویری کلوز ٹو شریف خاندان۔ یہ میں آپ کو ویسے بتا دوں کیونکہ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ نتھنگ بیڈ ان دیٹ، اوبیسلی وہ خبر لانا ان کا کام ہے، وہ ایک جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ جی نواز شریف کو کب واپس آنا چاہیے، اس بارے میں مسلم لیگ نون میں مختلف آراء موجود ہیں، تاہم نواز شریف، شہباز شریف، اسحاق ڈار اور بعض دیگر افراد کے گرین سگنل کے وہ منتظر ہیں۔ پارٹی کے اعلیٰ ذرائع کہتے ہیں کہ اگر اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں تو پھر نواز شریف فوری طور پر وطن واپس آ جائیں گے اور انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ ایلو یہی تو میں گل کر رہے سی، یہی تو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ان کی واپسی کا تعلق جو ہے وہ علاج سے نہیں الیکشن سے ہے۔
تو انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک یہ خبر دی ہے. اس کے علاوہ وہ تو لندن سے کب واپس آئیں گے؟ حمزہ شہباز البتہ لندن چلے گئے اور وہ وہاں پہ 2 ہفتے بتایا گیا قیام کریں گے. ان کی چھوٹی بیٹی وہاں پہ لندن میں موجود ہیں اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ مطلب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. پہلے بھی حمزہ شہباز جب وہاں پہ گئے تھے تو اس کی یہی وجہ تھی. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو بہت پیار کرتے ہیں. ویسے تو سارے باپ اپنے بچیوں کو پیار کرتے ہیں، بچوں کو پیار کرتے ہیں، لیکن میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن حمزہ از ویری ویری کلوز ٹو ہز ڈاٹر، ویری کلوز ٹو ہز ڈاٹر. اور یہ شی از ناٹ ویل، آئی نو. میں اس کی ریزنز بھی میں جانتا ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو ڈیپ ان ٹو اٹ. لیکن میں حمزہ کو یہاں پہ اس بات کا جو ہے وہ میں مارجن دینا چاہوں گا. آئی بلیو بینگ اے اپوزیشن لیڈر ان کو زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے تھا پنجاب میں. دیر آر ادر ریزنز آلسو جس کی وجہ سے وہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے، اور اوپر سے یہ بچی کا جو ایک ایشو ہے، ہیلتھ ایشو ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ مینٹلی بہت ڈسٹرب ہے. تو یہ ان کے جانے کی ریزن جو ہے 2 ہفتے کے لیے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس وجہ سے وہ وہاں پہ گئے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہم نے آپ کے ساتھ پہلے نہیں شیئر کی تھی، کل کی یہ خبر آئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب نے مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن صفدر کی بریت کو چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ کیا. پی ٹی آئی کو بڑی آگ لگی ہے اس بات کے اوپر، کہ میں کل سے دیکھ رہا تھا وہ بڑے پھڑک رہے تھے اس بات کے اوپر، یہ کیا طریقہ ہے، یہ دیکھیں یہ NRO دے دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مطلب کئی قانونی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایکچولی نیب یہ پنگا لیتا بھی نا، اگر یہ اپیل فائل کرنے کا، تو بڑی سکی ہونی تھی اس کے اندر، اس کیس کے اندر. بہرحال یہ تو سب کی رائے ہے، ہر ایک کو اپنی رائے کا پورا حق ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور خبر جو تحریک انصاف کے لیے اچھی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن سے جناب ایک اور دھچکا لگا ہے. اور وہاں پہ ہوا کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی رہنما اور آصف زرداری کے ہمشیرہ فریال تالپور کو جو ہے وہ اہل قرار دے دیا گیا ہے. یہ پی ٹی آئی بیسکلی ان کو نہ اہل کروانا چاہ رہی تھی. انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ارکان سندھ اسمبلی نے الیکشن کمیشن سے اس سلسلے میں رابطہ کیا تھا. ارسلان تاج اور رابعہ اصفر نظامی، انہوں نے فریال تالپور پر اثاثے چھپانے کا الزام لگایا تھا. تو انہوں نے اپنے الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ارکان اسمبلی کی نااہلی کے لیے ٹھوس شواہد درکار ہوتے ہیں. فریال تالپور نے اثاثے ظاہر کیے تھے. تحریک انصاف فریال تالپور کے خلاف ٹھوس شواہد پیش کرنے میں ناکام رہی ہے، اور 27 اکتوبر کو دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو آج سنا دیا گیا ہے. تو الیکشن کمیشن سے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی تحریک انصاف کے لیے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک میں خبر شیئر کرنا چاہوں گا، یہ ARY کی بیسکلی یہ خبر ہے، اور کل سے اس کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے دوبارہ بڑی پھدکیاں مار رہے تھے، بڑی چھلانگیں مار رہے تھے اس کے اوپر. معاملہ کیا تھا؟ یہ صرف 2 اپوسٹریفیز کا کمال دیکھیے آپ. ARY نے حرکت کیا کی کہ انہوں نے کلک بیٹ استعمال کیا. کلک بیٹ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی انٹرسٹنگ ہیڈ لائن لگائی جائے کہ آپ نہ کلک کرنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے. اچھا وہی ایڈی بڑی خبر. ہوا کیا کہ یہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے قائد حزب اختلاف اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کے حلیم عادل شیخ، جن کو گرفتار بھی کیا گیا، انہوں نے کہیں پہ کہا کہ جی وزیر خارجہ بلاول بھٹو اب تک 35 ممالک کے دورے کر چکے ہیں اور دوروں پر 1 ارب 75 کروڑ روپے خرچہ آیا. یہ حلیم عادل شیخ نے کہا 1 ارب 75 کروڑ روپے خرچہ آیا. انہوں نے کیا کیا، ARY نے ایگزیکٹلی اسی جملے کو اٹھایا اور اپنی ہیڈ لائن بنا دی، اپنی سٹوری کی ہیڈ لائن بنا دی کہ لو جی بلاول بھٹو کے، اور ساتھ جو ہے نا کھبے اور سجے ایک اپوسٹریفی لگا دیا. یہ نہیں آگے لکھا کہ یہ حلیم عادل شیخ کہہ رہا ہے، یہ نہیں لکھا کہ حلیم عادل شیخ کا دعویٰ یا یہ وہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے بس لیفٹ پہ رائٹ پہ ایک اپوسٹریفی لگائی. انہوں نے کہا لو جی کم ہو گیا. اور دڑادر کل سے بیٹھ کے میں 24 گھنٹے کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں بلاول بھٹو کی کرتا پیا 2.25 ارب روپے اس نے خرچ کر دیا ہے 35 ملکوں کے دوروں کے اوپر. یہ انس ہیں جو ایک بڑے اچھے رپورٹر ہیں، انہوں نے افغانستان میں بھی رپورٹنگ کی ہے، فورن افیئرس کے میٹرز کے اوپر جو ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کیا، انس ملک نے، انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو جو ہے، ان کی خبر کے مطابق بلاول بھٹو جو ہیں وہ یہ جتنے بھی دورے کرتے ہیں وہ اپنے خرچے کے اوپر کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا اس بات کا، لیکن میں انس کی بات کو ٹرسٹ کروں گا بیکاز آئی فائنڈ ہم اے ویری کریڈیبل رپورٹر. انہوں نے یہ بات کلیم کی. لیکن آپ صرف کلک بیٹنگ کی وجہ سے یہ دیکھیے، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں نا، وہ بیچارے ان کو وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں بے راہ روی کا شکار ہیں، کیونکہ مس لیڈ انفارمیشن، مس انفارمیشن، فیک نیوز، اس کی بنیاد کے اوپر یہ پورا ڈھانچہ کریٹ کیا گیا، اور اب سے نہیں کیا گیا، 11 سال لگے ہیں اس کے اندر.
11 سال سے کنٹینیوس برین واشنگ ہوتی رہی ہے. اس حد تک ہو گئی ہوئی ہے کہ اب وہ جو ہے نا میری نظر میں وہ لا علاج ہو چکے ہیں. ان میں سے کئی، میں سب کی بات نہیں کروں گا، ان میں سے کئی لا علاج کئیوں کے علاج بھی ہوئے ہیں. میں خود پرسنلی کئی لوگوں کو جانتا ہوں. میں جب ان سے چند سالوں کے بعد ملا، وہ کہتے ہیں ہن سانوں فاقہ ہو گیا، اکھاں کھل گئی نے ساڑیاں. میں کہ کہڑی دوائی لئی تسی؟ انہوں نے کہا جو آدھا نا عثمان بزدار ہے. کہتے عثمان بزدار نو اسی ویکھیا نا، او ہو اے کی ہو گیا. تو میں نے کہا تسی فکر نہ کرو، عمران خان صاحب تانوں ایک اور ڈوز بھی دین گے، تسی بے فکر ہو. یہ پرویز الہی صاحب آج کل جو اتنا تڑپ رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ڈر یہ ہے کہ خان صاحب نے اس دوائی کا پیچھا چھوڑنا نہیں ہے. ان کو اس بات کا ڈر ہے. خان صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں، خان صاحب کسی وقت کہیں پہ کدھر بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں بھائی، وہ کوئی بھی اعلان کر سکتے ہیں. تو عثمان بزدار کا چانس ابھی بھی برقرار ہے، آپ بے فکر ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے، تحریک انصاف کے ہی رہنما جلیل شرک پوری صاحب. یہ جلیل شرک پوری صاحب کون ہیں؟ یہ جلیل شرک پوری صاحب وہی ہیں جو نون لیگ میں ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ عثمان بزدار صاحب کے دور کے اندر انہوں نے پلٹا مار لیا تھا. اور یہ اس وقت جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف بولنا شروع ہو گئے تھے، بیچ میں پھر ٹھیک ہو گئے. ان کا بھی افاقہ ہو گیا تھا ان کا بھی ان کو دوائی شوائی مل گئی تھی، پھر یہ دوبارہ بدل گئے. مطلب یہ شرک پوری صاحب نے یو ٹرن مارے ہیں. تو اب انہوں نے ایک اور بیان دیا ہے، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے اس کو میں کیا کنسیڈر کروں. انہوں نے کہا ہے کہ جی مشورہ دیا ہے کہ 20 سے 25 دسمبر تک پنجاب اسمبلی توڑ دیں. پرویز الہی 2 نمبری کر رہے ہیں. یہ انہوں نے اب اپنے نئے لیڈر عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جناب پرویز الہی 2 نمبری کر رہے ہیں، توڑ دیں اسمبلی. اے نہیں پتا بھائی نہیں توڑ سکتا، عمران خان اسمبلی نہیں توڑ سکتا. اسمبلی اگر ٹوٹے گی تو پرویز الہی توڑیں گے. تسی عمران خان صاحب نے اگے جا کے دھرنا دے دیو زمان پاک وچ، وہاں پہ 2 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیں گے، اسمبلی توڑ دیں. عمران خان کو اینڈ میں یہی کرنا پڑے گا، بھائی میں نہیں، سیریال ہے، پرویز الہی نے اسمبلی توڑنی، آپ چاہے جو مرضی کر لیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے رائے دی ہے کہ اسمبلی تحلیل کرنے میں 2-3 ماہ صبر کیا جائے. میں اس سے متفق نہیں، کیونکہ پرویز الہی عمران خان کے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ میں نے پرویز الہی سے گزارش کی کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، انہیں تحریک انصاف کو اہمیت دینی چاہیے، لیکن وہ مسلم کاف کے ان لوگوں کو نواز رہے ہیں جو اسمبلیوں میں بھی نہیں، اپنی مرضی سے مشیر بھرتی کر رہے ہیں. یہ زیادتی ہے. اسے 2 نمبری کہوں تو بری بات نہیں. پرویز الہی کو گجرات کے بجائے باقی اضلاع میں زیادہ کام کروانا چاہیے. یہی مسئلہ بزدار دے نال بھی سی کہ بزدار صاحب جو بھی پیسہ خرچ کر رہے تھے زیادہ تر اپنے علاقے میں کر رہے تھے. اب چودھریوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے. پہلے شہباز شریف تھے، وہ سارا پیسہ لاہور میں لگا دیتے تھے، ان کے اوپر یہ الزام لگتا تھا کہ بھائی جان ان کی پورے پنجاب میں ان کو ایک ہی شہر نظر آتا تھا لاہور، اور سارا پیسہ لاہور میں لگتا ہے. اچھا ویسے پرویز الہی صاحب، میں یہ آئی وانٹ ٹو سے دس آن ریکارڈ کہ لاہور کے اندر بھی جو ہے وہ پرویز الہی صاحب نے کچھ پروجیکٹس شروع کیے ہیں میری اطلاع کے مطابق، جس میں بڑی اس وقت مصیبت میں آئی ہوئی ہے قوم لاہور کی. لیکن وہ جو مین بولیوارڈ ہے نا ہمارا گلبرگ کا، وہاں پہ اس وقت ایک انڈر پاس جو ہے دگڑ کر کے وہاں پہ جو ہے وہ کھدائیاں ہو رہی ہیں، اور جلدی جو ہے اس کو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور پرویز الہی صاحب کا دل ہے کہ عہدے ہوتے فیتا میں کاٹ دیں. لیکن اگر تو یہ اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں جو عمران خان صاحب کا پلان ہے، تو پھر فیتا ان کا نہیں کٹے گا. مجھے مشکل ہی لگتا ہے پھر، انلیس اور انٹل دوبارہ پرویز الہی صاحب دوبارہ سی ایم نہ آ جائیں، تو پھر وہ اور بات ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور نیب ترامیم کے خلاف عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے، سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی. یہ سماعت کے کچھ ریمارکس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تحریک انصاف کے لوگ کیا قومی اسمبلی کے رکن ہیں یا نہیں؟ سیدھا سوال. تو ان کے وکیل نے کہا جی تحریک انصاف کے تمام ارکان اسمبلی نے استعفے دے دیے ہیں. کچھ نشستوں پر ضمنی الیکشن ہوئے اور پی ٹی آئی کامیاب ہوئی. سیاسی حکمت عملی کے تحت اسپیکر استعفے منظور نہیں کر رہے. تو جج صاحب نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کا حق ہے کہ وہ اسمبلی سے استعفیٰ دے یا نہ دے. کسی حلقے کو غیر نمائندہ اور اسمبلی کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا. پی ٹی آئی والے تنخواہ بھی لے رہے ہیں اور اسمبلی بھی نہیں جاتے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی ارکان کو اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کا کہا تھا. تو خواجہ حارث نے نقطہ اٹھایا یہاں پہ کہ جن ارکان کے استعفے منظور ہوئے وہ کون سا اسپیکر کے سامنے پیش ہوئے تھے. اسپیکر ایک دن سو کر اٹھے اور چند استعفے منظور کر لیے. تو جسٹس اعجاز الحسن جو اس بینچ کے ممبر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اسپیکر کے ایک ساتھ تمام استعفے کیوں منظور نہیں کیے گئے، انہوں نے کیوں یہ سارے استعفے منظور نہیں کیے، جس رکن کو مسئلہ ہوگا اسپیکر کے فیصلے پر اعتراض کر دے. جسٹس منصور علی شاہ نے وکیل سے پوچھا کہ اگر اسپیکر کو 4 دن میں استعفے منظور کرنے کا حکم دے تو کیا پی ٹی آئی تیار ہے؟ اس پہ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ عدالت ایسا حکم جاری کرتی ہے تو اس کے لیے مکمل تیار ہیں. پی ٹی آئی تو انتخابات کرانے کا ہی مطالبہ کر رہی ہے. موجودہ حکومت کرپشن اور عوامی اعتماد توڑنے کے نتیجے میں آئی ہے، یہ خواجہ حارث صاحب نے کہا.
اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جی سندھ پولیس نے سینٹر عاظم سواتی کے خلاف لاڑکانہ، قمر شداد کوٹ اور کشمور میں درج مقدمات جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں. بلوچستان کے بعد سندھ سے جو ہے یہ ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے وزراء اعظم، فوجی سربراہان اور ججز کو ملنے والے تحائف کا ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، جو جتنے بھی تحفے ان کو آج تک ملے ہیں. نور عالم خان نے توشہ خانہ کے گزشتہ 10 سالوں کا ریکارڈ طلب کیا ہے. تحائف کی معلومات فراہم کرنے کے لیے سیکرٹری کابینہ ڈویژن، سپریم کورٹ، آرمی، نیوی اور ایئر فورس اور صوبائی گورنرز کو خط جو ہیں وہ لکھ دیے گئے ہیں. اللہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نور عالم خان کی حفاظت فرمائے. یہ میں دل سے دعا کر رہا ہوں ان کے لیے. اے جیڑا پنگا لیا ہے نا، اس کے بعد میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے، آپ کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے اور آپ کو کسی کورٹ میں نہ بلایا جائے. بس میں آپ کے لیے دعا، آپ کے اوپر کوئی مقدمہ نہ بنے، آپ کی کوئی مشکل نہ ہو. اللہ کرے آپ نے گیس کا میٹر بھی صحیح طرح لگوایا ہو، اللہ کرے آپ نے بجلی کا میٹر بھی صحیح طرح لگوایا ہو، اللہ کرے آپ کے گھر کی جو نقشہ ہے وہ بھی صحیح طرح اپروو ہوا ہو. اللہ نہ کرے آپ نے کسی کے جو ہے وہ 800 روپے بھی دینے ہوں، یا اللہ نہ کرے آپ نے کسی گاڑی کی پیمنٹ پوری نہ کی ہو. یہ سارے مسائل میں آپ کو بھی سے بتا رہا ہوں. اور اللہ کرے خاص طور پہ عمران خان صاحب کے کیس کے بعد کہ آپ نے اپنے بچے بھی اور بیویاں ساری ڈکلیئر کی ہوں. یہ آپ کے لیے دعائیں میری. نور عالم خان صاحب آپ کے لیے دعائیں. اچھا جی، ایک اور خبر ہے جی سلیم صافی صاحب کی. سلیم صافی صاحب نے کالم لکھا ہے، تو اس میں انہوں نے وہ جو صحافی تھے جنہوں نے ایکچولی سب سے پہلے یہ سٹوری کی تھی توشہ خانہ کی گھڑی والی، عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ، تو انہوں نے ایک خط لکھا ہے عمران خان صاحب کے لیے جو انہوں نے سلیم صافی صاحب کو دیا، اور سلیم صافی صاحب نے اپنے کالم کا حصہ بنایا ہے. اس میں انہوں نے 11 سوال پوچھے ہیں. ابھی میں جس طرح سوال پوچھنا نا پروگرام میں، اسی طرح انہوں نے بھی 11 سوال پوچھے ہیں. وہ سوال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا میری گھڑی میری مرضی، تو میرے ذرا سوالوں کا جواب دیں. انہوں نے کہا جی قانون کے مطابق سعودی ولی عہد کا تحفہ ملتے ہی وہاں تعینات پاکستانی سفیر کو ان تحائف کی بابت توشہ خانہ کے انچارج کو تحریری طور پر آگاہ کرنا چاہیے تھا، مگر آپ نے سفیر کو ٹرانسفر کی دھمکی دے کر رپورٹ بھجوانے سے منع کر دیا. اس کا جواب دیں. دوسرا، قانون کا تقاضا تھا کہ سعودی ولی عہد سے ملنے والے تحائف آپ کابینہ ڈویژن یا پی ایم آفس کے ڈیزگنیٹڈ آفیسر کے سپرد کرتے، جو پاکستان پہنچ کر مذکورہ تحائف قواعد کے مطابق توشہ خانہ میں جمع کراتا، مگر آپ اسے اپنے ذاتی لگیج کے ساتھ سیدھے بنی گالا اپنے گھر لے گئے اور توشہ خانہ کے اسٹاف کو ان کے تحائف کی شکل تک دیکھنے نہیں دی گئی. یہ سوال پوچھا گیا. پھر اس کے بعد رولز کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا کہ 2019 میں سعودی ولی عہد سے ملنے والے تحائف پہلے توشہ خانہ میں جمع ہوتے اور پھر آپ بطور ریسپینٹ مذکورہ تحائف کو ریٹین کرنے کی تحریری درخواست بما بیان حلفی انچارج توشہ خانوں کو بھجواتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا. اس کا جواب دیں. اس کے بعد انہوں نے کہا تحائف ریٹین کرنے کے لیے آپ کی درخواست موصول ہونے کے بعد انچارج توشہ خانہ 15 روز میں رولز کے مطابق ایف بی آر سے اور مارکیٹ سے اپریزر بلاتا، جو مذکورہ تحائف کا ایگزامینیشن اور پرائس ایویلویشن کر کے مارکیٹ نرخوں کے مطابق قیمت کا تعین کرتے، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا کیونکہ مذکورہ تحائف توشہ خانہ میں لائے ہی نہیں گئے اور آپ کی ہدایت پر بغیر اپریزل کے مذکورہ تحائف کی ریٹیننگ کی رسمی کارروائی پوری کی گئی. کیسا ہے؟ صاف چلی، شفاف چلی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہونا یہ چاہیے تھا کہ رولز کے مطابق توشہ خانے کی پرائس ایویلویشن کمیٹی بنائی جاتی، جو ایف بی آر اپریزر اور پرائیویٹ اپریزر کی تعین کردہ قیمتوں کا جائزہ لے کر سعودی ولی عہد سے ملنے والے تحائف کی حتمی قیمت کی منظوری دیتی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے لکھا جی آپ کی حکومت نے دسمبر 2018 میں توشہ خانہ رولز آف پروسیجر آفس میں میمورینڈم میں ترمیم کر کے تحائف کی ریٹیننگ فیس مارکیٹ پرائس کے 20% سے بڑھا کر 50% کر دی تھی، مگر 2019 میں سعودی ولی عہد سے ملنے والے گراف کمپنی کے ٹیلر میڈ ڈائمنڈ سیٹ کی ریٹیننگ کے معاملے میں انچارج توشہ خانہ نے جعلی اپریزر کے ذریعے انڈر پرائسنگ کر کے جو قیمت متعین کی وہ 10 کروڑ روپے تھی. اس کے برعکس آپ کی طرف سے ریٹیننگ فی محض 2 کروڑ روپے ادا کی گئی. اس طرح آپ نے 20% ادائیگی کر کے اپنے ہی بنائے گئے رولز کی خلاف ورزی کی. لو دسو 50% کا رول لا چکے ہوئے تھے، اس کے باوجود گھڑی کی پرائس 10 کروڑ پہلے لگوائی. ٹھیک ہے، ایک تو اس کے اوپر بھی سب سے بڑا اعتراض ہے کہ یہ ایکچولی 10 کروڑ کی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ جو عمر فاروق ہے جس کے پاس اب یہ گھڑی ہے، وہ یہ اپنے منہ سے کہتا ہے کہ یہ گھڑی جو ہے یہ اس سے کئی مہنگی ہے. انہوں نے اس کی 10 کروڑ پرائس لگائی اور 20% کے حساب سے 2 کروڑ روپے جمع کرا دیا اور بعد میں کہتی ہے جی 5 کروڑ 10 لاکھ دی بیچتی ہے. کیسا ہے؟ وزیر اعظم ہو کے 3 کروڑ 10 لاکھ ان کے اپنے کاغذات کے مطابق کما گئے ہیں، ان کے اپنے کاغذات کے مطابق. اور اگر عمر فاروق والی سٹوری کے ساتھ چلا جائے کہ اس نے کتنی کی خریدی ہے تو پھر تو بلے ہی بلے، پھر تو ساڑھے بلے ہی بلے ہی ہے. اچھا جی،
اس کے بعد انہوں نے کہا آپ نے دوست ملک سے ملنے والا گراف کمپنی کا ٹیلر میڈ ڈائمنڈ سیٹ جس میں ایک گھڑی، ایک انگوٹھی، 2 کفلنگز اور 1 قلم شامل تھا، اور غیر ملکی دوروں میں ملنے والے دیگر تحائف اندرون اور بیرون ملک کی مارکیٹوں میں بے دردی سے فروخت کر دیے۔ حالانکہ یہ تحائف آپ نے نیلامی میں نہیں خریدے تھے بلکہ توشہ خانہ سے ریٹین کیے گئے، اور ریٹیننگ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے قانون میں غیر ملکی دورے کے دوران ملنے والے تحائف کی ریٹیننگ کی اجازت ریسیپینٹ کو اس لیے ملتی ہے کیونکہ وہ اپنی درخواست میں لکھتا ہے کہ یہ تحفے مجھے فلاں اہم شخصیت نے پیش کیا تھا جو میرے لیے یادگار ہے اور میں اسے بطور یادگار اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے ہر ریسیپینٹ کو ریٹیننگ کے لیے ایک بیان حلفی بھی اپنی درخواست کے ساتھ لفظ کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے سعودی ولی عہد سے ملنے والا گراف کمپنی کا ٹیلر میڈ ڈائمنڈ سیٹ دبئی فروخت کرنے کے لیے ایکسپورٹ NOC کے بغیر نجی جہاز پر بیرون ملک سمگل کروایا، جس کا شعبہ کسٹم کے ریکارڈ میں کوئی اندراج نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کی اس حرکت کی پاداش میں پاکستان کو $3 ارب کیش ڈپازٹ کی واپسی اور موخر ادائیگی پر $3 ارب تیل فراہمی کے معاہدے کی منسوخی کا سامنا کرنا پڑا، جس کا ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ کیا ان حقائق اور قانون کی خلاف ورزیوں کے بعد آپ کو یہ کہنے کا حق پہنچتا ہے کہ میری گھڑی میری مرضی؟ بہت زبردست لکھا ہے انہوں نے۔ اچھا جی، ایک اور خبر بس آخری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک صحافی ہیں فیض رحمان صاحب۔ یہ فیض رحمان صاحب جو ہے وائس آف امریکہ میں اب کام کرتے ہیں، اور پاکستان میں بڑی زبردست اسائنمنٹس اور مختلف چینلز ARY کے اندر بھی بائی دی وے کام کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے یہ ایک ویڈیو سامنے آئی ایک اور یوٹیوب چینل کے اوپر، جس میں ان کا ایک انٹرویو کا پورشن جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کلیم کیا انہوں نے کہ سیتا وائٹ جب زندہ تھی تو انہوں نے سیتا وائٹ کا انٹرویو کیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے آج سے یہ تقریباً کوئی 25 سال پہلے کی بات ہے اپروکسیمیٹلی، اور اس وقت وہ انٹرویو چھپا بھی تھا مختلف اخباروں کے اندر۔ تو وہ اس کو جو ریکال کرتے ہیں تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جی 1996 کے وقت کی بات ہے، میں لاس اینجلس میں رہتا تھا، پاکستان لنک اخبار انگلش اور اردو میں چلاتا تھا، ایڈیٹر تھا۔ اس دوران ایک دن ایک محترمہ کی کال آئی، انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں کسی سٹوری کے حوالے سے۔ مزید بات کرنے سے معلوم ہوا کہ وہ سیتا وائٹ تھی۔ اس سے پہلے میں ان کا ذکر سن چکا تھا عمران خان کے حوالے سے۔ مغرب میں کوئی راز نہیں تھا کہ سیتا وائٹ عمران خان کی گرل فرینڈ تھی۔ میں نے پوچھا کہ پاکستان لنک کو ہی کیوں کال کیا، تو سیتا وائٹ برطانوی خاتون تھی اور کیلیفورنیا شفٹ ہو چکی تھی۔ وہاں بیولرے ہلز میں ایک عالی شان گھر میں اپنی بیٹی ٹیرین کے ساتھ مقیم تھی۔ آج کل $25 ملین کا وہ گھر ہوگا۔ پاکستان کی دلچسپی تھی عمران خان اور کرکٹ۔ میری ان سے ان کے گھر میں ملاقات ہوئی اور عمران خان کے حوالے سے پہلا انٹرویو کیا، کئی سٹوریز کی۔ انہوں نے کہا پاکستان میں انتخابات ہو رہے تھے اور کہانی ہر اخبار کی ہیڈ لائن کی زینت بنی۔ 25 سال ہو گئے ہیں اس بات کو۔ سیتا کہتی تھی کہ عمران خان کو ٹائیگر بہت پسند ہے اور اس لیے بیٹی کا نام ٹیرین عمران خان نے خود رکھا تھا۔ ٹیرین لاطینی زبان کا لفظ ہے، اس نام کا مطلب ٹائیگرس ہے، یعنی شیرنی ہے۔ سیتا وائٹ کے گھر میں ڈرائنگ روم میں صوفے کے پیچھے دیوار پر بہت بڑے شیر کی تصویر لگی ہوئی تھی، 4x6 کا سائز تھا اس کا۔ بات چیت سے مجھے ایک اندازہ ہوا کہ وہ عمران خان سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب ٹیرین لندن کے ہسپتال میں پیدا ہوئی، اس روز ان کے نانا لارڈ گارڈن وائٹ جو انگلینڈ کے کروڑ پتی شخص تھے، نانا نے سرد موہری کا مظاہرہ کیا، اس کے قریب نہیں گئے، گلے نہیں لگایا۔ سیتا وائٹ سے کہا کہ دیکھو یہ گورا بچہ نہیں ہے۔ مجھے کال تب کی جب عمران خان کے خلاف لاس اینجلس کی ایک عدالت میں حق ولدیت کا مقدمہ درج کرنا چاہتی تھی۔ ان کی وکیل لاس اینجلس کی مشہور وکیل گلوریا آل ریڈ مقدمے کی پیروی کر رہی تھی۔ عمران خان پیش نہیں ہوئے اور یک طرفہ فیصلہ ہوا۔ سیتا کا مطالبہ تھا کہ عمران خان اپنے خون کا نمونہ دے۔ عمران خان نے کہا کہ DNA کے لیے خون کا نمونہ پاکستان آ کے لے لیں، میں کہیں اور نہیں آ سکتا۔ سیتا وائٹ لاس اینجلس میں میرے گھر کے قریب رہتی تھی، میرا آنا جانا ہوتا تھا، ڈنر بھی کرتے تھے۔ سیتا وائٹ نے کہا کہ وہ ایک کتاب لکھنا چاہتی ہے، ہم نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا۔ اس کے بعد کئی مہینوں تک میرے دفتر آتی تھیں، ہفتے میں 3 سے 4 مرتبہ آتی تھیں، وہ انٹرویو ریکارڈ کرتی تھیں اور وہ ریکارڈڈ کیسز آج بھی میرے پاس ہیں۔ سیتا چاہتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو والد کا حق دلوائے۔ عمران خان ٹیرین سے متعلق سوال کرنے پر انکاری ہو جاتے تھے، اس لیے سیتا پریشان تھی۔ پھر میڈیا پر آئی، وہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ ٹیرین عمران خان کی بیٹی ہے۔ یہ ٹیرین وائٹ کی اور سیتا وائٹ کی جو ہے وہ کہانی ہے جو یہ فیض رحمان صاحب نے شیئر کی ہے۔ از اے ویری سینئر رپورٹر، جرنلسٹ، اینڈ انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ میرے خیال میں پاکستان کے تمام صحافتی حلقے جو ہیں وہ اچھی طرح ان کو جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، اور انہوں نے یہ کلیم کیا کہ انہوں نے سیتا وائٹ کا یہ انٹرویو پہلے سے کیا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ریکارڈڈ ٹیپس بھی موجود ہیں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔